گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور گلگت بلتستان آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے ملک کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. یہ ایک وہ خطہ ہے جو کہ سی پیک کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی ہمارے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی، معاشی نقطہ نظر سے بھی ایک انتہائی اہم خطہ ہے، جو کہ ہم یہ امید کرتے ہیں اور انشاءاللہ گلگت بلتستان پاکستان کا معاشی بیس کیمپ ثابت ہوگا آنے والے دنوں میں. گلگت بلتستان میں گزشتہ جن کا ٹرم ختم ہو گیا ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے 2 سال میں کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. وہاں پہ کسی قسم کی نہ کوئی ہم نے مہم جوئی کی، نہ ہم نے کوئی وہاں پہ کوئی اس قسم کی سیاسی سرگرمیاں کی جس سے کہ اس حکومت کو مشکلات پیدا ہوں. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں حکومتیں بینگ ہم خود ایک جمہوری پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم چاہتے ہوئے بھی، اگر ہم چاہتے بھی تو ہم یہ نہ کرتے، کیونکہ اس سے بنیادی کام ہے کہ آپ جو بھی حکومتیں معرض وجود میں آئی ہیں پبلک مینڈیٹ سے، ان کو اپنا پورا موقع ملنا چاہیے. یہاں تک کہ ہم نے گلگت بلتستان میں باوجود معاشی شارٹ کمنگز کے، کووڈ کی وجہ سے جو ایک سختی آئی، اس کے باوجود ہم نے گلگت بلتستان کا جو بجٹ ہے اس میں ریکارڈ اضافہ کیا. نہ صرف اور جگہوں پہ کمی ہوئی، کٹوتی ہوئی، لیکن یہ ایک ایسا خطہ ہے جس میں کہ کوئی کٹوتی نہیں ہوئی ہے، اور بلکہ تقریباً پچھلے 44% زیادہ بجٹ دیے گئے. گلگت بلتستان کا جو ایک بہت پرانی ڈیمانڈ ہے ان لوگوں کی، اور ان کی جو 2017 میں اسمبلی کے اندر قرارداد بھی متفقہ طور پہ تمام پارٹیز نے منظور کی ہے کہ گلگت بلتستان کو پروویژنل پروونشل اسٹیٹس دیا جائے، عمومی صوبے کی حیثیت دی جائے. اس کے اوپر میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں آن ریکارڈ ہے کیبنٹ کے ایجنڈے میں سمری بھیجی گئی میری منسٹری کی طرف سے کہ اس کو پروویژنل اسٹیٹس پروونس کا دیا جائے. لیکن وہاں پر اس پر ڈسکشن ہوئی اور یہ بات چیت ہوئی کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے ہماری ٹیکنیکلٹیز تھیں. فارن آفیس کا رائے ضروری تھی اس میں. فارن آفیس کے علاوہ ہمارے جو سیکیورٹیز کے ادارے ہیں، AJK ہے، اس کے علاوہ حریت کانفرنس ہے، کہ ان سب کے ساتھ اس کے اوپر مشاورت کی جائے اور ایک ٹھوس طریقے سے اس کے اوپر پھر ایک مزید سمری لائی جائے. اس میں ہم نے کام شروع کیا اور تمام اسٹیک ہولڈرز نے بیٹھ کر میٹنگز کی، اور ہم نے انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو بٹھا کے اس چیز کو انشور کیا کہ کیا کشمیر کی کاز کا کوئی اثر تو نہیں پڑے گا اس کے اوپر. جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور یہ کلیئر ہو گیا کہ ہمارا جو اسٹانس کشمیر پہ ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اور ہم اس کو بنا سکتے ہیں، صوبے کی آپ اسٹیٹس دے سکتے ہیں، تو تقریباً 5-6 مہینے پہلے جب یہ عمل اپنے آخری مراحل کی طرف آنا شروع ہوا، تو اس وقت لوگوں نے اس پہ بڑے غلط بیانات دیے، جن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کہ جی کشمیر کا سودا کر رہے ہیں. یہ وہ مولانا فضل الرحمان ہیں کہ جنہوں نے خود کروڑوں روپے کی لسیاں پیں، اور اب تو آپ کے سامنے یہ بھی آ رہا ہے کہ کشمیر کمیٹی کے اوپر جو نیب کے دستاویزات آئے ہیں کہ کتنا پیسہ اربوں روپے انہوں نے لوٹا ہے اس کشمیریوں کے نام کے اوپر. اسی طرح مسلم لیگ نون کہ جنہیں اپنی کمیٹی بنائی ہوئی، ان کی کمیٹی جو ہے ستار عزیز کی سربراہی میں بنائی گئی تھی، اور اسی نے ہی یہ مختلف اس طرح کے ہمیں ایڈوائسز دی تھی اس کمیٹی کے جو پوائنٹس ہیں ان کے اندر، اور اس میں یہ چیز شامل تھی. انہوں نے کیوں نہیں کی؟ انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ انڈیا کے آپ کے سامنے بیانات آ چکے ہیں فارن آفس کے اسپوکس پرسنس کے کہ جی ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ آپ انڈیا کے خلاف بات نہ کریں. تو بیسیکلی انڈیا کو ناراض کرنے کے لیے انہوں نے آئینی حقوق گلگت بلتستان کے لوگوں کو نہیں دیے. صاحب نے بلاول زرداری نے بھی بیان دے دیا کہ جی کشمیر کا سودا ہو رہا ہے،
اور میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کی جب حکومت تھی تو آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ انڈیا کو خفا نہیں کرنا چاہتے تھے. اور عمران خان جس طریقے سے کشمیر کے اوپر ایک واضح ٹھوس طریقے سے ایک ان کی ایمبیسڈر بن کے وکیل بن کے انشاءاللہ جنگ لڑ رہا ہے. انشاءاللہ بہت جلد کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. انشاءاللہ ہم گلگت بلتستان کو یہ انشاءاللہ ان کو یہ پروویژنل اسٹیٹس دیں گے. اور اس کے لیے چونکہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑیں گی, 2/3 میجورٹی چاہیے اس کے لیے, کیونکہ اس میں ان کو ہم نے سینیٹ میں اور قومی اسمبلی میں اور فورمز کی ان کو نمائندگی دینی ہے. اس کے لیے ہمیں ان کی ضرورت ہے. لیکن یہ اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں, ڈرٹی پالیٹکس کر رہے ہیں. میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان چہروں کو پہچانیں. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہمارے گلگت بلتستان میں 2 سال کی حکومت میں ہم نے کیا کی اور ہم نے کیا کرنے لگے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, اس پہ میں تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گا. عمران خان صاحب کا ایک ویژن ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ترجیح دی جائے. اس میں ہمارا ساؤتھ پنجاب ہے, اس میں ہمارا بلوچستان ہے, ہمارا ساؤتھ کے پی ہے اور گلگت بلتستان بھی ہے. تو ان بنیادوں پہ کام کرتے ہوئے ہیلتھ کے حوالے سے گلگت بلتستان کی 100% آبادی کو ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے کہ 10 لاکھ کا ہر فیملی ہر سال علاج کر سکے. KJK میں ہم کر چکے ہیں, گلگت بلتستان کا ان پروسیس ہے, انشاءاللہ یہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کا ایک کارڈیک ہاسپٹل تھا جو اب تک نہیں بنا تھا. میں مانتا ہوں اس بات کو کہ اس کا منظوری نواز شریف کی گورنمنٹ میں ہوئی, لیکن منظوری کچھ نہیں ہوتی ہے. آپ نے پیسہ دینا ہوتا ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے. ہم نے 2 سال میں خطیر رقم دے کے انشاءاللہ اس کو ہم اس سال انشاءاللہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بلتستان کے ایریا میں کوئی بڑا اسپتال نہیں تھا, تو ادھر سکردو میں ہمارا 250 بیڈ ہاسپٹل پہ کام شروع ہو چکا ہے. 3 ارب کا ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس میں ایجوکیشن, ہیلتھ اور ٹورزم ہم نے رکھا ہے. پیسہ الوکیٹ ہوا ہے اس کے لیے. اس میں ہم انشاءاللہ تمام جو بڑے اسپتال ہیں ان کو MRI CT اسکین, چھوٹے اسپتالوں کو ہم انشاءاللہ یہ تمام مشینریز وہاں پہ اویلیبل کریں گے. اور جو ہمارے BHUs ہیں ان کے اندر انشاءاللہ ہم الٹرا ساؤنڈ اور جو ہمارے ڈیجیٹل ایکس ریز ہیں ان کی سہولت مہیا کی جائے گی. پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, آپ کے علم میں ہے کہ مجلس وحدت المسلمین GB چیپٹر جو ہے وہ 2nd لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے وہاں کی. اور مجلس وحدت المسلمین کا یہ ڈیسیژن جو الیکشن بالکل لڑنے کا ہے, یہ اس علاقے کی پالیٹکس کے حوالے سے ایک بہت بڑا ڈیسیژن ہے. اور بعض چیزیں تو 2 اور 2 4 کی طرح وہاں پہ جو وہ رزلٹ بن جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ تحریک انصاف کے ساتھ اس طرح کی جو ارینجمنٹ ہو رہا ہے, اس ارینجمنٹ کی میں بنیاد آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. چند دن پہلے قبلہ سربراہ مجلس وحدت المسلمین علامہ مہاراجہ ناصر عباس صاحب کی محترم وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے ساتھ تفصیلی ملاقات ہوئی تھی, اور اس ملاقات میں بھی الیکشن کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی. اور ہم نے وہاں پہ بھی یہ بات کلیئر کی تھی کہ ہم بنیادی طور پہ ہماری ساری پولیٹیکل ایفرٹ جو وہاں پر ہے وہ گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کے حوالے سے. لوگوں کے اندر احساس محرومی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان کی اپنی شناخت بھی نہیں دی جا رہی ہے. ایک ایسا علاقہ جو 70,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے, زیادہ ہے اس سے, اور اس علاقے کو یعنی اگر آپ دنیا کے ممالک کی جغرافیہ دیکھیں گے تو شاید یہ تقریباً 70 کے قریب ممالک سے اس کا جغرافیہ زیادہ ہے. ہم نے PTI نے یہ فیصلہ کیا کہ فرقہ واریت سے پاک اس علاقے کو ہم نے لانا ہے, اور کبھی بھی اس علاقے میں فرقہ واریت کا جنم نہ ہونے دیں گے, نہ اس کو پروان چڑھنے دیں گے. لہٰذا یہ اتحاد جو کیا ہے ہم نے اسی کی ایک کڑی ہے. اور ہم نے تقریباً اپنی 100 کینڈیڈیٹس تک جو آئے تھے ان کا انٹرویو کیا, اور ایک پروسیس کے بعد میں ابھی اعلان کرنے والا ہوں آپ کے سامنے حلقہ وائز جو امیدوار جن کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہر امیدوار اپنے اپنے حلقے میں پوری کوشش سے اس کو الیکشن کو لڑے گا, اور حکومت PTI کی ایک 2/3 اکثریت سے زیادہ سے انشاءاللہ قائم ہوئے گی. اب میں ٹکٹ ہولڈرز کا اعلان کرتا ہوں. میں پہلے حلقہ نمبر لوں گا, پھر ضلع کا نام لوں گا, پھر ٹکٹ ہولڈر کا نام لوں گا. گلگت 1 میں حلقہ 1 گلگت 1 یہ ابھی مؤخر ہے, یہ پینڈنگ ہے. حلقہ 2 گلگت 2 فتح اللہ خان صاحب. حلقہ 3 گلگت 3 سید جعفر شاہ صاحب. حلقہ 4 گلگت 3 نگر 1 حلقہ 4 نگر 1 یہ مؤخر ہے, پینڈنگ ہے. گلگت 5 نگر 2 یہ ہمارے اتحادیوں کی مجلس وحدت مسلمین کے رضوان علی صاحب. حلقہ 6 حنزہ 1 کرنل عبید اللہ بیگ صاحب. حلقہ
7 स्कर्दू 1 राजा मोहम्मद ज़करिया खान मखून साहब। हल्का 8 स्कर्दू 2, ये भी मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ जो इत्तेहाद हुआ है उनके मोहम्मद काजिम साहब। हल्का 9 स्कर्दू 9 फ़िदा नौशाद साहब। हल्का 10 स्कर्दू 4 वज़ीर हसन साहब। हल्का 11 करमंग सैयद अमजद अली साहब। हल्का 12 शिगर राजा मोहम्मद आज़म खान साहब। हल्का 13 अस्तोर 1 मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान साहब। हल्का 14 अस्तोर 2 शमसुल हक लोन। हल्का 15 दामीर 1 नौशाद आलम साहब। हल्का 16 दामीर 2 अतीकुल्ला। हल्का 17 दामीर 3 हैदर खान साहब। हल्का 18 दामीर 4 हाजी गुलबर खान साहब। हल्का 19 गिज़र 1 ज़फ़र मोहम्मद साहब। हल्का 20 गिज़र 2 नज़ीर अहमद। हल्का 21 गिज़र 3 राजा जहाँज़ेब साहब। हल्का 22 गांचे 1 मोहम्मद इब्राहिम सनाई साहब। हल्का 23 गांचे 2 आमना अंसारी साहब। हल्का 24 गांचे 3 सैयद शमसुद्दीन साहब। मैं सब टिकट होल्डर्स को मुबारकबाद देता हूँ।